तमाम किस्म की हम्द तारीफ़ात की बरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दीन सारे आलम के अंदर फैला। इन तारीफ़ी कलिमात के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसे अहले ईमान का तज़किरा फरमा रहे हैं जो अपने दीन पर साबित कदम रहे, आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, इन सब के बावजूद वो दीन के ऊपर कायम व दायम रहे। मुश्किलात, हालात की सख्तियाँ, पाबंदियाँ उनके अज़म के अंदर, उनके इरादों के अंदर कोई तब्दीली न ला सकी। दर हकीकत इसी को अहले ईमान कहते हैं, जो हालात की सख्तियों को देखकर, मुश्किलात, परेशानियों, मुसीबतों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, वो अहले ईमान नहीं हुआ करते। देखिए सूरतुल अहज़ाब का अगर आप मुताल्ला करें, सूरतुल अहज़ाब में दो ग्रोहों का तज़किरा है, एक मोमिनीन और एक मुनाफिकीन। और हर दौर के अंदर यही दो ग्रोह हुआ करते हैं, एक तरफ अहले ईमान और एक तरफ मुनाफिकीन। सूरतुल अहज़ाब के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन दोनों ग्रोहों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है और वजाहत की है। जब अहज़ाब का मार्का था, आपको मालूम है ना, अहज़ाब हिज़्ब ग्रोह को कहते हैं, अहज़ाब बहुत बड़ा ग्रोह। जब इस अहज़ाब ने, जिसके अंदर दुनिया का सारा कुफ्र शामिल था, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा नेटो, उस वक्त की नेटो, पूरी दुनिया का काफिर मिलके मुसलमान और कलमा पढ़ने वालों को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जमा हुआ था। उनका इरादा ये था कि दीन इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। रब रहमान ने कुरान मजीद के अंदर इन कुफ़ार का इरादा बयान किया है। फरमाया युरीदून अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये कुफ़ार, ये अल्लाह के बागी और दुश्मन ये इरादा रखते हैं कि अल्लाह के नूर को महज अपने मुंहों की फूकों से बुझा डालें। यानी इन कुफ़ार के नज़दीक इस्लाम और इस्लामियान को मिटाना इतना आसान है कि गोया कि एक चराग जल रहा है और ये फूक मारेंगे, वो चराग मिट जाएगा, यानी दीन ख़त्म हो जाएगा। ये काफिर ये समझते हैं। लेकिन मेरा और तेरा पैदा करने वाला उसी कुरान में बयान फरमाता है, वो यअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करहल काफिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर को यानी दीन इस्लाम को पूरा करना है। घर घर, गली गली, करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब आएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1450 साल पहले ये बात कह दी थी, अल इस्लाम यअलु वला युअला अलैहि, ये इस्लाम पूरी जमीन के ऊपर गालिब होगा। ये इस्लाम गलबे के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं। लेकिन ये कुफ़ार हर दौर में ये अहमकाना कोशिश करते हैं, ये इरादा रखते हैं कि इस्लाम को, इस्लामियान को हम ख़त्म कर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र का राज होगा, तौहीद और तौहीद के मानने वाले ये दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त भी अहज़ाब के मौके पे इनका यही इरादा था। पूरी दुनिया का कुफ्र जमा हो गया, ईसाई भी, यहूद भी, हुनूद भी। इनका इरादा ये था कि मुसलमानों को तबाह कर देगा, चारों तरफ से मदीना को घेर लिया जाएगा, मदीना और मदीना के रहने वाले बासी जितने हैं इन सबको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है। हम कुफ़ार पूरी दुनिया के जितने भी इत्तेहादी मुत्तहिद हो चुके, इनका इरादा ये है कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, उसे अहज़ाब कहते हैं। कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब के अंदर उसका पूरा नक्शा मौजूद है। उस जंग को आप जंग खंदक के नाम से भी जानते हैं। ये सारे काफिर जमा हो गए, मुनाफिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे और बहाना किया। और ये बहाना पहले नहीं, बहुत पहले हर दफा किया है। इन मुनाफिकीन का असल में माना मकसद ये है
یہ منافقین خالی جو آپ نے سنا ہے عام محاورہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آج بھی بہت سارے مسلمان خالی حلوہ کھانے والے اسلام کو پسند کرتے ہیں جیسے اسلام کے اندر حلوہ ملتا۔ مولوی حدیث سناتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم بات پوری کیا کرو، نبی نے جس دانت سے حلوے کو نوش فرمایا احد کے میدان میں اسی دانتوں کو قربان بھی کیا تھا، انہی دانتوں سے اسی منہ سے میرے نبی کے خون بھی نکلا تھا۔ یہ دین آزمائشوں کا دین ہے، یہ دین میرے محترم بھائیوں بغیر آزمائشوں کو نہیں پھیلتا۔ رب نے قرآن میں کہا محسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال رکھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ کیا جنت حلوے کی پلیٹ ہے کہ تم سمجھو نماز پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، حج و زکوٰۃ کرتے رہیں گے، چندہ بھی دے دیں گے، جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم، کیا یہ سمجھتے ہو، یہ ارادہ رکھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو تمہارے رب نے تم کو آزمایا ہی نہیں، ابھی تو اللہ رب العالمین نے کھرے اور کھوٹے میں فرق ہی نہیں رکھا، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس جنت مل جائے گی۔ رب دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دیکھ لے کہ قربانی والے مسلمان کون سے۔ حلوے والے تو سارے ہوتے ہیں، بریانی والے تو سارے ہوتے ہیں، اس دین پر ثابت قدم رہنے والے، اس دین پر استقامت دکھانے والے، مشکلات پابندیوں میں جکڑ بندیوں میں جیل اور ہتھکڑیوں کے مقابلے میں کون کھڑے ہوا کرتے ہیں، رب یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یقیناً وہ آپ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، وہ آپ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں جو ہر حالات کے اندر اہل ایمان کے اسلام والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی مفاد رکھنے والے، اللہ اکبر، یہ سیاسی جماعتیں جن کا حال ہی بیڑا غرق ہو چکا۔ ابھی عمران خان نے اعلان کیا کہ جناب جیل بھرو تحریک، جیل کے اندر جناب ہمارے جیالے جائیں گے، جیلوں کو بھرا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہاں پر جناب کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے انقلاب کے، باتیں کر رہے جیل بھرو تحریک کی، پیچھے سے پولیس والے آئے، وہ جنون گروپ کا جو گٹارسٹ گویا اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کے جب موبائل میں ڈالنے لگے چیخ رہا ہے چلا، او بھائی میرا جرم کیا ہے؟ بابا تیرا جرم یہ ہے کہ تو جیل بھرو تحریک کے لیے آیا ہے، اب جب تجھے جیل میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو کہتا ہے میں نے کون سا قانون توڑا، مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ میرے محترم بھائیو، سیاسی مفاد رکھنے والے لوگ یہ کبھی قربانی نہیں دیتے، قربانی دیتے ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، جو رب رحمان کی توحید پر اپنا سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں۔ وہ جیل بھی بھرا کرتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر، مشکلات کو دیکھ کر، پابندیوں چکڑ بندیوں کو دیکھ کر اپنا منہج، اپنا ایمان، اپنے عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ حالات نے کئی بار دیکھا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، حق کی صوت کو بلند کیا، پابندیاں بھی آئیں، مشکلات بھی آئیں، حالات بھی تبدیل ہوئے، لیکن لاہور میں بیٹھا ہوا میرا وہ امیر آج بھی اللہ کی توفیق سے اور اس امیر کی اقتدا میں کھڑے ہونے والے تمام کے تمام کارکنان آج بھی ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پریشان ہے، پوری دنیا کا کفر لرز رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، رب کو ماننے کے بعد، رب کی توحید پر ایمان لانے کے بعد ان کو معلوم تھا کہ قربانیوں کا سفر طے کرنا پڑے گا، ان کو معلوم تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، ان کو معلوم تھا مشکلات آئیں گی، لیکن یہ ہر آزمائش کے لیے، ہر مشکلات کے لیے ثابت قدم رہے۔ میرے محترم بھائیوں، تب رب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل اہل ایمان ہیں۔ قرآن کو پڑھیے حامیم سجدہ، جن لوگوں نے قربانیوں کا سفر طے کیا رب رحمان نے ان کو اہل ایمان کہا۔ غزوہ احزاب، مومنین ایک طرف، منافقین ایک طرف، پوری دنیا کا کفر آ گیا۔ جب مومنین نے کفر کو دیکھا، پوری دنیا کے کفار کو دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے، اتنے بڑے لشکر کے آگے اب کیا ہوگا، ہے کیا بنے گا؟ اہل ایمان سینہ تان کر کھڑے ہو گئے،
قرآن نے بیان کیا، پڑھیے سورۃ الاحزاب، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ مومنین نے جب اقوام متحدہ کو دیکھا، احزاب کو دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا گروہ آیا ہے، مومنین کے منہ سے پہلی آواز نکلی هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، او اسی دن کا تو رب نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا بڑا دشمن آئے گا رب کی مدد بھی اتنی بڑی آئے گی۔ یہ کون تھے؟ اہل ایمان۔ جبکہ منافقین کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ منافقین جب انہوں نے اقوام متحدہ کو دیکھا، جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، اتنا بڑا گروہ آیا ہے اور پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا، یہود بھی، عیسائی بھی، ہنود بھی، وہ آ کر کہنے لگے اللہ اکبر۔ کون کہ جن کے دلوں میں مرض تھا؟ مرض کیا تھا؟ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ کفار جن کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ منافقین کے دلوں میں مرض یہ ہے کہ دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں اور موت سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ یہ منافقین جو آ کر کہنے لگے، ان کے دلوں میں رب نے کہا کہ مرض تھا، مرض یہ تھا کہ یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جو موت سے نفرت کرتا ہے کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ سوچنے کی بات۔ موت سے کتنی ہی نفرت کرو، موت کتنی ہی بری لگے، کیا موت کو برا سمجھنے سے تم موت سے بچ جاؤ گے؟ رب نے قرآن میں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بڑے بڑے محلوں میں جا کر چھپ جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت کو حقیر سمجھتے رہو، موت سے نفرت کرتے رہو، موت سے بھاگتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب موت آئے گی تمہیں اپنی جگہ سے نکال کر لے جائے گی، یہ تو حقیقت ہے۔ موت برجوں کو، قلعوں کو نہیں دیکھتی، موت عمر کو، بچے بوڑھے جوان عورت کو نہیں دیکھتی، موت اپنے وقت اٹل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اہل ایمان سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، منافقین تھر تھر کانپنے لگے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ منافقین کے جن کو دلوں میں مرض تھا، موت سے نفرت تھی، وہ اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہاں گئی مدد؟ کہاں گئی باتیں؟ وہ وعدے جو آپ نے ہم سے کیے تھے، نبی نے وعدہ کیا تھا نا، تمام کے تمام لوگوں کو سامنے جمع کیا جب دین کی دعوت کا حکم کا آغاز ہوا۔ رب رحمان نے میرے نبی کو کہا کہ دین کی دعوت دیجیے۔ میرے نبی نے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت دعوت دی۔ یہ دعوت آج بھی بہت سارے لوگوں کو چبھتی ہے، یہ دعوت آج بھی بہت سارے لوگوں کو چھپتی ہے کہ ایک اللہ کی دعوت۔ میرے نبی نے دعوت پیش کی، یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی توحید کو مان لو، لوگوں وہی ایک اللہ، وہی حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، اس توحید کی دعوت میں رب نے اتنی قوت رکھی ہے، تملک العرب والعجم، یہ اپنے ماننے والوں کو پوری زمین کا مالک بنا دیتی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے دوستوں کو دعوت دی تھی، رشتہ داروں کو دعوت دی تھی، لوگوں اپنے عقیدوں کو سنوار لو، اپنے عقیدوں کو درست کر لو، وہی اللہ کرنے والا ہے، وہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا۔ کیا ہوگا؟ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گا۔ تملک العرب والعجم، رب تم کو پوری دنیا کا مالک بنا دے گا، پوری دنیا کے تم حاکم ہوگے، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی، کفر تم سے تھر تھرائے گا۔ آج منافقین دیکھ رہے ہیں کہ کفر تو سامنے آ گیا، ہم پریشان ہیں۔ آج منافقین جو مفاد پرست ٹولہ تھا وہ حیران اور پریشان اور نبی سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو مشکل کشا مان لو، پوری زمین پر غالب ہو جاؤ گے۔ وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پورے دشمن سارا کفر مل گیا، پورا کفر مل کے ہم کو مٹھانے آ گیا، ان کے ڈر سے ہم خندق کھود رہے ہیں۔
कुफ्फार का रोब और दबदबा और दहशत, उनके रोब की वजह से, उनके दबदबे की वजह से, उनके लाओ लश्कर को देख कर हम तो खंदक खोद रहे। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, वो कहाँ गए अल्लाह के रसूल के वादे? हमें कलमा पढ़वा के बड़े वादे किए थे, कलमा पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, एक अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ लो, पूरी जमीन पर गालिब हो जाओगे। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, वो कहाँ गए अल्लाह रसूल के वादे? इल्ला गुरूरा, हमसे झूठे वादे किए थे। नबी ने हमसे झूठे वादे किए थे कि कलमे को पढ़ लो गालिब हो जाओगे। आज हालत ये है, कुफ्र गालिब हो चुका। आज हालत ये है, इन कुफ्फार के रोब दबदबे की वजह से हम खंदक खोद रहे। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, ये कौन थे? मुनाफिकीन थे। और मोमिनीन सीना तान कर खड़े हुए। वलम्मा रअल मोमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, मोमिनीन ने कहा अल्लाह की कसम है, दुश्मन कितना ही ताकतवर, दुश्मन के पास कितने ही लश्कर, कितनी ही कसरत, कितना ही हथियार, हमें रब के वादों पर, अपने नबी की बातों पर यकीन है। हम अहले ईमान है, भले किल्लत में है, भले थोड़े से है, लेकिन रब की बातों पर यकीन है। रब ने कहा था थोड़े ही कसरत वालों पर गालिब होकर आएंगे। ये जब जमे मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये डटे, रब ने इनकी मदद की। हर दौर के अंदर रब रहमान ने जमने वालों की मदद की, डटने वालों की मदद की। भागने वालों की रब कभी मदद नहीं किया करता, भागने वालों की मदद नहीं की जाती। जो जमते हैं, जो इस्तिकामत दिखाते हैं, रब उन्हीं की मदद किया करता है। और देखिए हर दौर के अंदर आजमाइश आई है, हर दौर के अंदर आजमाइश आई है। मेरे नबी ने जब ये दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आप क्या समझते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में फूलों की माला डाली गई? जब मेरे नबी ने दावत पेश की, लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आपका क्या गुमान है कि अल्लाह के नबी के गले में फूलों की माला डाली गई थी इस दावत दीन देने के बाद? क्या नबी के रस्ते के अंदर फूल बिछाए गए थे? वो अल्लाह की कसम है, तारीख शाहिद है, जब मेरे नबी ने दीन की दावत दी, तौहीद की दावत दी, मेरे नबी को अल्लाहु अकबर पागल कहा गया, मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, मेरे नबी पर पत्थर मारे गए, मेरे नबी के अल्लाहु अकबर खिलाफ महाजराई हुई, क्रेक डाउन हुआ। मेरे नबी ने जब दीन की दावत दी, सगा चच्चा खड़ा हो गया, तब्बन लका या मोहम्मद। मेरा नबी तो उनका भला चाहता था कि 10 खुदाओं की पूजा करके, परस्तिश करके ये जहन्नम की नजर हो रहे, शिरक कर रहे। शिरक इंतहाई हसास जुर्म। मेरे रब ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यगफिरु, नहीं माफ करेगा, अन युश्रक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया। मुशरिक की कोई माफी नहीं। जो एक अल्लाह को छोड़कर अपनी जबीने नियाज गैरों के आस्थाने पर झुकाता हो, रब का कुरान ऐलान करता है, ला यगफिरु अन युश्रक बिही, रब मुशरिक को माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के सिवा कोई गुनाह हो, रब रहमान है, रहीम है, करीम है, रब रहमान माफ कर सकता है, वो कुदरत वाला है, बादशाहों का बादशाह है। मेरे नबी तो उनका भला चाहता था कि शिर्क की वजह से कहीं आग की लपेट में ना आ जाए। मेरे नबी ने उनको दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों अपने अकीदों को दुरुस्त कर लो। मजमे में सगा चच्चा खड़ा हुआ, कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दावत दी थी, हमारा वक्त ज़ाया किया, वहीं से मुखालफत शुरू हो गई। आज तो मौलवी ये चाहता है कि जनाब दर्ज भी दूं, लिफाफा भी मिले, दर्ज भी दूं, प्रोटोकॉल भी मिले, दर्ज भी दूं, गले में फूलों की माला भी डाली जाए। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखना, अगर दावत हक होगी, अगर दावत हक होगी, तकलीफ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें आएंगी। मेरे नबी और नबी के मानने वालों पर मुश्किलात आई। सगा चच्चा ने मुखालफत की, मेरे नबी को पत्थर मारे गए, मेरे नबी का जूता लहू लहान हो गया। कभी हम देखते हैं बिलाल को तपती हुए रेत पर लिटा दिया गया, सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया। क्या जुर्म था बिलाल का? दावत तौहीद, दीन की दावत, बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटा दिया गया। अल्लाहु अकबर। जिस काम से रोकने के लिए बिलाल पर तशद्दुद किया जा रहा कि बिलाल एक अल्लाह की तौहीद की बात मत करना,
ایک اللہ کی توحید کی بات مت کرنا، تشدد کیا جا رہا ہے۔ بلال اس تشدد کو سہنے کے باوجود اپنے منہ سے عہد جس کام سے روکنے کے لیے دشمن کفار پلاننگ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بلال وہی کام کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، کتنی ہی مشکلات، کتنی ہی پریشانیاں، انہوں نے اپنے استقامت دکھائی۔ اللہ اکبر، آگے چلیے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ چھوڑو، یہ تو مردوں کی بات ہے، عورتوں کی اگر بات کروں، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، کوئی بھائی بتائے گا ان کا کیا نام تھا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یارو آج اللہ کی قسم یہ باتیں کر کے، باتیں سن کے، باتیں سنا کر اپنے ایمان پر شک ہونے لگتا کہ ہم نے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بڑے مزے کیا، آرام کیا، سکون کیا، چین کیا، آرام کیا۔ اللہ اکبر، ہمیں یہاں دین کی دعوت سنانے کا موقع ملا، آپ کو سننے کا موقع ملا، نہ کسی نے پتھر مارے، نہ انگاروں پر لٹایا گیا، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی، نہ کوئی تکلیف آئی۔ یہ کون سا ایمان ہے میرے محترم بھائیوں کہ مشکلات و تکلیف کے بغیر، اللہ اکبر، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں، اللہ اسی ایمان کو قبول کرنے کی ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں۔ ذرا سی آزمائش آنی ہم ڈگمگا جائیں گے، ذرا سی پریشانی آئے گی ہم گھبرا جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے نبی و نبی کے ماننے والے مردوں کا تذکرہ چھوڑو، عورتوں کی بات کرو۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سیدہ سمیہ، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے اوپر، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے اوپر، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا گیا۔ سیدہ کی شرمگاہ پہ برچھے مار مار سیدہ کو شہید کر دیا گیا میرے محترم بھائیوں، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وہ لوگ کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب، کتنی ہی آزمائشیں دینی پڑے، مشکلات دینی پڑے، ثم استقاموا، قائم رہیں گے، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تکلیفیں کتنی ہی آ جائیں، مشکلات کتنی ہی آ جائیں، ہم جم کے دکھائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ خاتون کی بات کی تو ایک اور خاتون کا تذکرہ سنائی دیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کی مختصر سی بات کرتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ایسی ایسی خواتین کا تذکرہ ملے گا کہ آج کے مرد بھی حیران ہو جائیں کہ یار اتنی بڑی قربانیاں تو شاید ہم نہیں دے سکتے۔ وہ اتنی بڑی تو چھوڑو، اللہ کی قسم ہم چھوٹی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ میرا بھائی یہاں کا، میرا مسئول بھائی عبد الوحید، آپ کو مجھ کو ایمان کی، دین کی، توحید کی، اسلام کی دعوت دیتا ہے، ایک ایک کی منت ہے، سماجتیں کرتا ہے۔ بھائی دین کا پیغام ہے، اسلام کی بات ہے، قرآن کا درس ہے، مسجد میں آج، لیکن میرے پاس دین سننے کے لیے بھی وقت ہے۔ قربانیوں کا سفر کون کرے؟ مشکلات آزمائشوں کی بات کون کرے؟ ہمارے پاس تو دین کو دینے کے لیے چند گھنٹے نہیں، اپنا مال دین کو دینے کے لیے نہیں۔ میرے بھائی آج ترکی کے اندر بے گھر و سامان پڑے ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، کس کو فکر؟ میرے گھر میں تو سکون سے ہوں، چھت کے نیچے، میرے بچے روٹی کھا رہے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ ترکی والے جائیں بھاڑ میں، وہ مشکل ان کے اوپر ہے، عذاب ان کے اوپر ہے۔ زبانیں اتنی بڑی بڑی کہ ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب ہے، عذاب والوں کی ہم کیوں مدد کریں؟ ڈرو یہ بات کہتے ہوئے، اللہ کی قسم ڈرو اس بات سے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، تم پر وہی اتری ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ جتنے گناہ آج میں اور تو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم رب کی رحمتوں پر قربان جائیے کہ وہ رب ابھی تک اس زمین کو ہلنے کا حکم نہیں دیتا۔ آج سکون کی نیند میں اور میرے بچے سو رہے ہیں، سکون کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی مشکل پریشانی میں ہے اس کی مدد کری جائے، نہ کہ ان کے اوپر فتوے ٹھوکے ہوئے۔ ان بھائیوں کی مدد کرو میرے محترم بھائیوں، ان بھائیوں کی مدد کرو۔ ترکی کے لوگ آج زلزلہ زدگان انتہائی پریشان، میرے مسئول بھائی یہاں کے ذمہ دار اللہ کی توفیق سے ان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر بھائی اس کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالے کہ اللہ نہ کرے یہ مشکل آزمائش کے اندر ہم آئے، صدقہ دے کے اس مشکل کو وہیں سے ٹال دے۔
3 آزمائشوں کا نام ہے. ایک خاتون ہے ماشطہ، ان کا نام ہے ماشطہ. کون ہے یہ؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. معراج والی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ایک بہت خوبصورت سی خوشبو آئی، بہت حسین خوشبو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی حسین خوشبو جس نے پوری جنت کو مہکا دیا ہے، یہ اتنی حسین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو کہ جس سے پوری جنت معطر مہک رہی ہے، یہ ماشطہ کے ایک محل سے آ رہی ہے. تجسس ہوا. تجسس ہوا اللہ کے نبی. کہا جبرائیل یہ ماشطہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی، فرعون کے محل کے اندر، فرعون کے محل کے اندر ایک نوکرانی ہے. کون؟ نوکرانی. فرعون کی بیوی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، فرعون کی ملازمہ. اللہ اکبر. یہاں سے ایک بات اور بتاؤں آپ کو. آج میرے اور آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار معلوم ہے کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، گاڑی، 2 گنمین کھڑے ہو خوب واہ واہ ہو، بینک اکاؤنٹ ہو، ڈالر، روپیہ، پیسہ، درہم و دینار بے تحاشا ہو، نوکر ملازم واہ واہ آگے پیچھے. میں کہتا ہوں یہ کامیاب ہے. بہترین انسان یار دیکھو، اتنی بڑی گاڑی، اتنا محلوں میں رہنے والا، واہ واہ اس کے پیچھے آگے پیچھے، یہ کامیاب. جو فقیر، جو غریب، جھگیوں میں رہنے والا، ٹھیلوں کو دھکے لگانے والا، سبزی فروش، یہ کون ہے؟ تو یہ تو ناکام ہے، بیکار آدمی ہے، بیکار آدمی، ناکام. میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یقین جانیے آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی ہے. اس عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کامیاب جس نے ہونا ہے، وہ کامیابی کا معیار رب رحمان نے قرآن میں بیان کر دیا. اور وہ کامیاب ایک امیر بھی ہو سکتا ہے اور ایک غریب بھی ہو سکتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ. جس کسی نے بھی، چاہے غریب ہو یا امیر، محلوں میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، ریڑھی کو دھکا لگانے والا ہو، لینڈ کروزر میں گھومنے والا ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ. جس کسی نے بھی اللہ رسول کی اطاعت کر لی، رب کا قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہے. اب مجھے بتاؤ، ایک جھوپڑی میں رہنے والا بھی اگر اللہ کی اطاعت کر لے تو یہ بھی کامیاب ہے. ایک غریب فقیر بھی اللہ کی اطاعت کر لے تو وہ بھی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا، چاہے غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو، پریشان ہو، اللہ کی قسم یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ رب رحمان کے قرآن نے دیا. ماشطہ کون؟ فرعون کے محل میں رہنے والی ایک ملازمہ. رب کا قرآن بتاتا ہے وہ کامیاب. میرے نبی نے پوچھا، جبرائیل آخر ماشطہ نے ایسا کیا کیا کہ اس کی محل سے نکلی ہوئی خوشبو سے پوری جنت مہک رہی ہے؟ ماشطہ سے اس کا رب اتنا راضی، ایک ملازمہ اس سے اتنا رب راضی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے پھر پوری سٹوری سنائی، پوری کہانی سنائی. وہ کہانی میں انتہائی اختصار سے آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماشطہ فرعون کی بیوی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جب یہ واقعہ میں نے پڑھا ایک درس کی تیاری کے سلسلے میں، اور اس کے بعد میں نے پروگرام کیا، یہ واقعہ پڑھنے کے بعد اور سنانے کے بعد میں ماشطہ سے اتنا متاثر ہوا، اس عورت کے کردار سے، کہ کیا کمال عورت تھی جس نے رب کی توحید کے اوپر اتنا بڑا کام کیا. پورا خاندان قربان، ایک عورت نے، تنہا عورت، زمینی حقائق، گراؤنڈ ریلیٹیز، ملازمہ، گھر کی ملازمہ.
मैं इसके किरदार से इतना मुतासिर हुआ, उन दिनों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बेटी की नेमत अता की। मैंने उस बेटी का नाम माशिता रखा। ये माशिता फिरौन की बीवी के सर में कंघी किया करती। एक दिन कंघी करते हुए इसके हाथ से कंघी गिर गई, इसके हाथ से कंघी गिर गई। अच्छा, हमसे अगर कोई ऐसा काम हो, कोई चीज गिर जाए, ठोकर लग जाए, हमारे बच्चे क्या कहते? ओ शिट। ऐसा है कि ओ शिट। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहीं परेशानी हो, कोई आजमाइश, कोई तकलीफ, बिस्मिल्लाह, मुंह से फौरन निकले बिस्मिल्लाह। माशिता के हाथ से कंघी छूटी, माशिता ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी उठाई। फिरौन की बेटी वो कहने लगी, ये तूने किसका नाम लिया? क्योंकि फिरौन तो खुद कहता था कि मैं हूं रब, सबसे बड़ा खुदा तो मैं हूं। फिरौन की बेटी कहने लगी, तूने किसका नाम लिया? माशिता कहने लगी, मैंने अल्लाह का नाम लिया। फिरौन के दरबार में एक तन्हा औरत कहती है, मैंने अल्लाह का नाम लिया। वो फिरौन की बेटी कहने लगी, अच्छा मेरे बाप को तू अल्लाह कहती है? माशिता ने कहा, नहीं, मैं तो तेरे बाप को रब ही नहीं मानती, तेरे बाप को खुदा ही नहीं मानती, तेरे बाप को इलाही नहीं मानती। उसने कहा, फिर? उसने कहा, रब तो वो है जो तेरे बाप का भी रब, तेरे बाप और मेरी जिंदगी का मालिक, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, और वो है अल्लाह। फिरौन की बेटी कहने लगी, अच्छा हमारा ही खा के हम पे ही हुर्रा रहे, अभी जाके बताओ अपने अब्बा जान को। माशिता ने कहा, 100 बिस्मिल्लाह, शौक से बताओ क्या होगा? आखिर कुर्बानी देना पड़ेगी ना भाई। हमारी तरह का इस्लाम तो नहीं था कि जनाब बस मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। वो तो आजमाइशों के लिए तैयार थे। फिरौन की बेटी ने थ्रेट दी, धमकी दी, बाबा जान को जाके बताऊं, हमारे महल में रह के, हमारा खा के तू मेरे बाप को रब नहीं मानती? माशिता ने कहा, शौक से जाकर बताओ। कहने लगी, अंजाम जानती हो? कहने लगी, अंजाम से बेपरवाह हूं, मौत से बढ़ के अंजाम क्या होगा? मौत ही आएगी ना। फिर बाप जान से मार देगा, इससे बढ़कर क्या होगा? एक मोमिन और मुसलमान मेरे मोहतरम भाइयों हर दम मौत के लिए तैयार होता है। वो मैं कहा करता हूँ, ये जिंदगी खत्म होगी, मौत आएगी, तभी तो रब रहमान का दीदार होगा। मौत आएगी तभी तो जन्नत मिलेगी, वो मौत आएगी तभी तो हूरों का साथ मिलेगा। ये जिंदगी खत्म होने पर ही तो सब कुछ है। मुसलमान को किस बात का मौत करो? और वो मौत भी जो शहादत की मौत हो, वो मौत के जिसकी तमन्ना अल्लाह के नबी ने कई बार की हो। माशिता का शौक से बता। चुगलखोर किस्म की उसकी बेटी पहुंची अपने बाप के पास, कहा, बजान एक बात बताओ। कहा, बताओ। कई हमारे महल में रहने वाली, हमारा टुकड़ों पर पलने वाली, हमारा खाने वाली, हमारी ये मुलाजिमा माशिता ये कहती है मैं आपको रब नहीं मानती। अच्छा, फिरौन ने कहा, ऐसी बात है, बुला के लेकर आओ उसको। बुला के लाया गया, बुला के लाया गया। फिरौन ने कहा, माशिता ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या तू मुझे रब नहीं मानती? क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? माशिता ने कहा, हरगिज नहीं, तू इतना खूबसूरत नहीं है कि तुझे मैं खुदा माना। खुदा तो वो है जो तेरी और मेरी जिंदगी का मालिक। खुदा तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरी रूह को कब्ज करेगा, जो मुझे मार देगा, उसके बाद फिर उससे मुलाकात होगी। खुदा तो वो है जो पूरी जमीन का मालिक। खुदा तो वो है जो मेरी और तेरी जिंदगी का मालिक। वो है खुदा। तू कहां से खुदा आ गया? मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो इस बात को। एक तन्हा औरत फिरौन के दरबार में खड़े होकर उसकी खुदाई का इनकार करके रब की तौहीद का डंका बजा रही है। आज मैं और आप मेरे मोहतरम भाइयों जरा जरा सी बातों पे कॉम्प्रोमाइज। वो हालात ये कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले रूठ जाएंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, इसको भी मना लो, उसको भी मना लो। इकबाल ने क्या खूब कहा है, तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा सिर्फ मेरे लिए है। पूरी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, जो होता है अंजाम वो हो जाए।
रब की तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिरयानी भी आ चुकी है, आप और बिरयानी के दरमियान ज़्यादा मैं बीच में वक्त लेना नहीं चाहता, बस बात ख़त्म करता हूँ। माश्ता को बुलाया गया, उसको सज़ा दी गई, उसके पूरे ख़ानदान को, अल्लाह अकबर, पूरे ख़ानदान ने कुर्बानी दी। छोटा मासूम बच्चा दूध पीता, उसे भी आग में डाल दिया गया, पूरा ख़ानदान जल के भस्म, लेकिन रब की तौहीद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यह है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह। बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब, सुम्मा इस्तक़ामू, उसके ऊपर वो जमे रहे, डटे रहे, हालात कैसे ही क्यों ना हो, पाबंदियां, मुश्किलात, जकड़बंदियां, वो आग में डाला जाए, लेकिन एक बात, जिन्होंने अल्लाह को रब मान लिया, कितनी ही मुश्किलात थी, वो आजमाइशों पर साबित कदम रहे। मिसालें एक नहीं दर्जनों मौजूद, लेकिन बस यही बात ख़त्म करता हूँ। बस एक बात समात फरमाइए कि इस्तिक़ामत के बाद अल्लाह क्या देगा। हर चीज़ का भाई सिला चाहिए ना। इंसान है लालची है भाई, इंसान है लालची है। दुनिया भी अच्छी चाहते हैं, आखिरत भी अच्छी चाहते हैं। हम तो दुआओं में मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत। अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे दे परवरदिगार, रोज़ी रोटी का अच्छा बंदोबस्त हो जाए। इंसान की फितरत में है कि लालची। अब जब जो इंसान दीन इस्लाम के लिए, ग़लबा इस्लाम के लिए जब कुर्बानियाँ देगा, अपनी जान माल वक्त लगाएगा, अपने घबरू जवान कुर्बान करेगा, रब मुझे उसका बदला क्या मिलेगा। रब ने उसके बदले का ऐलान कुरान में किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक जिन्होंने कहा रब्बुना अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, जमे रहे, डटे रहे, फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मौत तो आएगी ना एक दिन। साबित कदम रहने वालों पर, जमने वालों पर, मुवाहिदीन पर, तौहीद परस्तों के ऊपर जब मौत आएगी, फरिश्ता आएगा। अल्लाहु अकबर। रब ने कहा कि वो आकर क्या कहेगा, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू। अल्लाह के नेक बंदे गम ना कर, परेशान ना हो, खौफ ना कर, खौफ ना कर। अल्लाह तख़ाफू, पहली बात फरिश्ता क्या कहेगा, अल्लाह तख़ाफू, खौफ ना कर। दूसरी बात वला तहज़नू, गम भी ना कर। अच्छा, खौफ और गम बाज़ दफ़ा एक जैसे लगते हैं, हालांकि एक जैसे नहीं। अल्लाह तख़ाफू, खौफ ना कर, वला तहज़नू, गम ना कर। खौफ और गम में फ़र्क क्या है ये समझ लीजिए। खौफ क्या है, पहली बात फरिश्ते ने आकर जो कहना है अल्लाह तख़ाफू, अल्लाह के नेक बंदे तेरी रूह को कब्ज़ करने आया हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरा इस दुनिया से रिश्ता आज ख़त्म होने वाला है, बीवी बच्चों को छोड़ने की तैयारी कर। पूरी ज़िंदगी जिस माल के पीछे भागता रहा, जिस दुकान के पीछे भागता रहा, जिस कारोबार के पीछे भागता रहा, आज वो सब छोड़ने का वक्त। बीवी बच्चे भी छोड़ना पड़ेंगे, माँ बाप भी छोड़ना पड़ेगा, कुंबा कबीला सबको छोड़कर अब एक नई वादी में, एक नए जहान में चलने की तैयारी कर। अल्लाह तख़ाफू, खौफ ना करना। खौफ ये है कि अब जिस अगले जहान में जा रहा हूँ, अगला जहान कैसा हो। देखिए, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, वो माँ के पेट की दुनिया को कुल दुनिया समझ लेता है कि बस यही दुनिया है, क्योंकि उसने ये जहां जिसमें मैं आप रह रहे नहीं देखा। इस जहान की उसने वसअतें नहीं देखी, इस जहान की खूबसूरती नहीं देखी, इसकी रंगीनियां नहीं देखी। वो माँ के पेट में रहने वाला बच्चा अपनी माँ की पेट को कुल जिंदगी समझता है, कुल जहान समझता है। उसे खौफ होता है, ना जाने अगला जहान कैसा होगा। जब इंसान ये दुनिया छोड़कर अगले जहान में जाने की तैयारी कर रहा है, उसको भी खौफ है, ना जाने अगला जहान कैसा होगा। फरिश्ता कहेगा अल्लाह तख़ाफ़ू, अल्लाह के नेक बंदे, तू मुवाहिद आदमी है, दीन पर इस्तिक़ामत दिखाने वाला आदमी है, दीन में जमने वाला आदमी है। अल्लाह तख़ाफ़ू, तुझे किस बात का खौफ? अगला जहान बहुत अच्छा है, रब रहमान का दीदार भी है, हूरों का साथ भी है, जन्नतें भी है, जन्नतों में शराब की नहरें भी है, शहद की नहरें भी है। अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफ न कर, चलने की तैयारी कर। वला तहज़नू, गम करने की भी ज़रूरत है। गम किस बात का? गम इस बात का कि यार मुझे इस दुनिया को छोड़ने के लिए जब मैं जा रहा हूँ, मौलकी मौत आ चुकी है, मुझे लेने के लिए फरिश्ता आ चुका है। अब मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बहुत बड़ी टेंशन, ये बहुत बड़ा सदमा है। यकीन कीजिए कि यार मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बीवी और बच्चे ना रुल जाए, मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे।
یہ بچے نہ رل جائیں، یہ پریشان نہ ہو جائیں، یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر کوئی اتنا رحیم نہیں، کوئی اتنا رحم کھانے والا نہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ اس کا کیا ہوگا؟ فرشتہ کہے گا ولا تحزنوا، اللہ کے نیک بندے، دین پر جمنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے، ولا تحزنوا، تجھے کس بات کا غم؟ رب تجھ سے راضی ہے۔ ولا تحزنوا، تجھے غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح تیرے باپ کے جانے کے بعد رب نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج تو جوان ہے، طاقتور ہے، تیرے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ، ولا تحزنوا، تجھے غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ تیرے پیچھے تیرا رب ان بچوں کو کفیل ہے، ان بچوں کا اصل رزاق تو رب ہے، وہ رب کے جس نے ماں کے پیٹ میں ان کو غذا دی تھی، وہ رب جو بڑے بڑے پتھروں کے اندر چھوٹی چھوٹے کیڑے مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ تیرے بچوں کو بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ ولا تحزنوا، غم نہ کر، چلنے کی تیاری کر۔ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری لے لو، مرتے وقت فرشتہ خوشخبری دے رہا ہے۔ اب سوچو میرے محترم بھائیوں، جسے موت کے وقت جب روح کو قبض کیا جا رہا ہو، جس کے کان میں فرشتہ یہ بات کہہ دے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ کے نیک بندے، رب رحمان کی طرف سے جنت کی خوشخبری لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کتنی ہی خوشی سے میں اور آپ اپنی روح کو دے دیں گے، اپنی جان دے دیں گے کہ اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ روح کا سلسلہ ختم ہوا، جسم سے روح نکلے گی، یہ جسم بے جان ہو جائے گا اور سیدھا جنت۔ ایسی خوشخبری ملے تو یقین کیجئے مرنے کو ہی دل چاہتا ہے، پھر انسان کا جینے کو دل نہیں چاہتا۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس طوفان بدتمیزی کے دور میں وہ کون جینا چاہتا ہے؟ لیکن موت سے ڈر یوں لگتا ہے نہ جانے جنت ملے گی کہ جہنم، نہ جانے انجام کیا ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا، زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے۔ بیوی نے کہا ابو درداء اللہ کے نبی کا صحابی ہے، روتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ کہا زوجہ محترمہ موت کا کوئی خوف نہیں، یہ زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی، تبھی تو جنت ملے گی، لیکن بس خوف اس بات کا ہے نہ جانے جنت ملے گی کہ جہنم، خوف اس بات کا ہے۔ اور جس کے کان میں فرشتہ آ کر کہہ دے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا رب نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دین پر چلے گا، دین والوں کے ساتھ چلے گا، ثابت قدم رہے گا تو تجھے جنت ملے گی، آج اس جنت کا وعدہ لے۔ آخر میں رب رحمان نے فرمایا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرشتے کہیں گے دیکھو دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے دوست ہوں گے۔ نیک بندوں کے دوست فرشتے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے مواہدین کے نیک بندوں کے دوست رب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ مزید حوصلہ دیتے ہوئے کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کے نیک بندے دنیا میں بھی ہم تیرے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تیرے دوست ہوں گے۔ فرمایا آگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دو چیزیں، ایک چیز اب آپ جنت میں شفٹ ہو چکے ہیں، آپ جنت چلے گئے، روح قبض کر لیا گیا، جنت کی خوشخبری مل گئی، اب عملی طور پر آپ جنت میں موجود۔ کون؟ جس نے دین کے لیے قربانی دی تھی، آزمائشیں دی تھی، مشکلات آئیں، سختی آئی، جمع رہا، ڈٹا رہا، اب یہ جنت میں موجود۔ رب ڈائریکٹ مخاطب، رب ڈائریکٹ مخاطب ہوگا، ڈائریکٹ رب کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اے میرے بندے، آج جو کچھ تیرا دل چاہے گا وہ بھی تجھے ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو پکارے گا، جو تو مانگے گا وہ بھی ملے گا، جو دل میں گمان کرے گا، ذہن میں آ رہا ہے، سوچ میں آ رہا ہے یار کچھ ایسا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے چیز کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، بس دماغ میں یہ آ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ یار کچھ میٹھا مل جائے، کچھ میٹھا، کچھ اچھا سا مل جائے۔ وہ بھائی کیا اچھا مل جائے یار، جو بس کچھ دل چاہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا، جو تو گمان کرے گا رب وہ بھی دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو منہ سے مانگے گا رب وہ بھی تجھے عطا کرے گا۔ اور آخر میں فرما دیا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ،
یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس کی تفسیر، اس کی تشریح اگر میں ان لفظوں میں کروں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، نزل من غفور الرحیم، یہ سب کچھ رب کی طرف سے، اور یہ اسٹارٹر ہے، ویری بگننگ، شروعات۔ آپ آج کل شادیوں میں جاتے ہیں، شادیوں کے اندر اب تو زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج کل جب بینکویٹ میں شادی ہالز کے اندر شادی ہوتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ویلکم ڈرنک لا کے پیش کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے اسٹارٹر کے نام پر چکن وانٹون اور فلاں فلاں چیزیں لا کر دی جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، کھانا بعد میں، اصل کھانا بعد میں، جیسے ہی آپ داخل ہوئے جناب یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ویلکم ڈرنک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹارٹر ہے، ابھی اصل کھانا باقی ہے۔ نزل من غفور الرحیم، اتنا سب کچھ جو ابھی تجھے جنت میں مل چکا، یہ سب کچھ اسٹارٹنگ ہے، شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے۔ اللہ رب العالمین اس جنت میں مجھے اور آپ کو اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین پر ثابت قدم رہنے کی، دین پر قائم رہنے کی، دین والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میرے بھائی نے مجھے درخواست کی تھی